السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ رات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے، تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، تمام بچوں کو عاشق رسول بنائے۔ بالخصوص آج جمعہ مبارک ہو آپ سب کو۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، روزانہ ایک نیا مسئلہ لے کے حاضر آ جاؤں گا۔ آج جو مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیں۔ احکام شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 40 سے سیدی سرکار اعلی حضرت سے کسی سائل نے سوال کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت اس صورت میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں اور فلاں طاق میں شہید مرد رہتے ہیں، اور اس درخت اور اس طاق کے پاس جا کر ہر جمعرات کو فاتحہ، شیرنی اور چاول وغیرہ پر فاتحہ دلاتے ہیں، ہار لٹکاتے ہیں، لوبان سلگاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور ایسا دستور ہر جگہ پر واقع ہے، تو کیا شہید مرد ان درختوں اور طاق میں رہتے ہیں؟ اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ عام فہم یعنی عام فہم جواب عنایت فرمائیں۔ تو سیدی سرکار اعلی حضرت نے جو لوگ مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرتے ہیں ان کے جواب کو سنیں۔ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ سب واہیات اور خرافات اور جاہلانہ حماقات و بطالات ہیں، یعنی یہ سب واہیات اور خرافات کام ہے اور جاہلانہ اور بے وقوفی کا کام ہے۔ ان کا ازالہ لازم ہے، یعنی ضروری ہے، اس سے بچنا، اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ کسی مرد، کوئی شہید مرد کسی طاق میں نہیں رہتا ہے، نہ کسی درخت پہ رہتا ہے، اور وہاں پر جا کے دھاگا لٹکانا، لوبان سلگانا، یہ سب اسلام میں بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ایسا کام کرنا شریعت سے منع ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرمایا ہے۔ اور یہ جس مسلک اعلی حضرت کے ہم لوگ پابند ہیں الحمدللہ، اسی مسلک اعلی حضرت میں ہر جگہ خرافات سے سیدی سرکار اعلی حضرت نے روکنے کی کوشش کیا ہے، لیکن مسلک اعلی حضرت کو لوگ بدنام کرنے کے لیے خرافات میں شامل ہو کر مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرتے ہیں معاذ اللہ۔ بلکہ اسلام میں تو یہ ہے اور ہمارے لیے ضروری یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، اور فرماتے ہیں آگے الصلاۃ عماد الدین، اور نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ یہ حدیث پاک بحقی میں ہے، شعب الایمان میں ہے، اور تمام حدیثیں اس طرح کی ہیں نماز کے فضائل پر۔ یعنی ہم اصل کو چھوڑ کر کے نقل کی طرف جا رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم اور آپ پریشان ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو چھوڑ کر کے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ چادر گاگر میں لگے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ان سب خرافات میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ ایک اور حدیث پاک نماز کے تعلق سے ملاحظہ فرما لیں، فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 برس کے ہو جائیں، تو انہیں نماز کا حکم دو کہ، اور واجب 10 برس کے ہو جائیں، یعنی جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے اوپر نماز واجب ہو جاتی ہے، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 58 کی حدیث پاک ہے یہ۔ نماز کی اہمیت میں ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرما لیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے، پتجھڑ کا زمانہ تھا، 2 ٹہنیاں پکڑ لیں، دو جو ہے ڈالیوں کو پکڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتے گرانے لگے، پتے جھاڑنے لگے، اور فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ صحابیوں کا نعرہ ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ لگایا کرتے تھے۔ حدیث پاک ہے یہ، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 58 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے گر رہے ہیں اس وقت، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے 2 ڈالیاں پکڑ کر کے ٹھنڈی کے مہینے میں، پتجھڑ کے مہینے میں ہلایا اور پتے گرنے لگے،
تو حضرت ابو ذر سے کہا اے ابو ذر دیکھو یہ پتے جیسے گر رہے ہیں اسی طرح مرد مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آخر میں ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد میں یہ بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، اپنے گھر سے نماز کے لیے مسجد کو جانے کے لیے جب تیار ہوتا ہے وضو اور غسل کر کے، تو فرماتے ہیں ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ہر ایک قدم پر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جب ہم اپنے گھر سے وضو بنا کے جائیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد میں وضو بناتے ہیں، وہاں تھوکتے ہیں، کھکارتے ہیں، پانی کو برباد کرتے ہیں۔ اگر آس پاس آپ مسجد کے آس پاس رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں، آپ کے گھر میں انتظام ہے پانی کا، تو اگر گھر سے وضو بنا کے آپ آئیں گے، گھر سے غسل کر کے نہا کے تیار ہو کے آئیں گے تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر ایک قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اس مومن کا، سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول صفحہ نمبر 235 کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بات اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر دیں گے تاکہ اور لوگوں تک بات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔